یہ صدا حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے تنازع کشمیر کو بین الاقوامی فورموں پر اجاگر کرنے اور مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کے بھارت کے مذموم عزائم کو بے نقاب کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ حریت ترجمان نے کہا کہ یہ کشمیر میں بھارتی قابض فورسز کی طرف سے بڑے پیمانے پر جاری قتل عام، انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں اور طاقت کے وحشیانہ استعمال کو رکوانے کے لیے اقوام متحدہ سے رابطہ کرنے کا اہم موقع ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان مستقبل قریب میں عالمی برادری کے سامنے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت اور اس کے جنگی جرائم کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنی کوششیں مزید تیز کرے گا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بین الاقوامی شہرت یافتہ کشمیری صحافی آصف سلطان کی نظر بندی کو 1000 دن پورے ہو گئے ہیں۔ آصف سلطان کو اگست 2018 میں شہید کشمیری نوجوان رہنما برہان وانی کے بارے میں ایک مقامی میگزین میں رپورٹ شائع کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ بھارت میں حزب اختلاف کی 12 بڑی جماعتوں نے زرعی قوانین کے خلاف جاری احتجاج کے 6 ماہ مکمل ہونے پر کسانوں کی طرف سے 24 مئی کو دی گئی احتجاجی کال کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے آسام میں کم از کم 8 افراد کو قتل کر دیا ہے۔ بھارت دنیا کا تیسرا ملک بن گیا ہے جہاں کورونا وائرس کی وبا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 3 لاکھ سے زائد ہے۔ بھارت میں جس کو اس وقت کورونا وائرس کی دوسری لہر کا سامنا ہے، مجموعی طور پر 3,03,787 اموات ہوئی ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,454 افراد وائرس سے ہلاک ہوئے۔ امریکہ اور برازیل کے بعد بھارت دنیا میں تیسرا سب سے بڑا ملک ہے جہاں کورونا وبا سے 3 لاکھ سے زائد افراد کی موت ہوئی ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ بھارت میں تباہی پھیلانے والے کورونا کی نئی قسم پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ ہر ملک کو اس نئی قسم کے وائرس سے بچاؤ کے لیے سخت اقدامات کرنا ہوں گے۔ اگر یہ وائرس دنیا بھر میں پھیل گیا تو انتہائی خطرناک ہوگا۔ اگرچہ اس سے قبل برازیل، جنوبی افریقہ اور برطانیہ میں کورونا وائرس کی اقسام دریافت ہو چکی ہیں، تاہم کورونا وائرس کی بھارتی قسم کی ہولناکی سب سے زیادہ ہے۔ بھارت میں اس لہر نے تباہی مچا رکھی ہے، جس کے باعث روزانہ ہزاروں کی تعداد میں کورونا مریض ہلاک اور لاکھوں متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ کورونا کی یہ قسم برطانیہ سمیت کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، جہاں کورونا وائرس کی اصطلاح بھارتی قسم وسیع پیمانے پر استعمال ہو رہی ہے۔ اب نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ بیرون دنیا بھی مودی کو بھارتیوں کی موت کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں نازی سرکار نے بوکھلاہٹ کے عالم میں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے کورونا وائرس کی بھارتی قسم سے متعلق مواد ہٹانے کا حکم جاری تو کر دیا، لیکن بھارتی اپوزیشن اور عالمی میڈیا اس کو مودی کی نااہلی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ادھر بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھی اس مہلک وبا کے باعث دن بدن صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ کورونا وبا کی آڑ میں یہاں کشمیریوں پر عائد جبری پابندیوں کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ کورونا کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہاں آکسیجن، ویکسین اور جان بچانے والی ادویات کی شدید قلت بھی ہے۔ کورونا کی نئی لہر سے ہر شخص یہاں خوفزدہ ہے کہ پتہ نہیں کب اور کہاں تڑپ کر جان دے، لیکن مودی سرکار یہاں اس وبا سے نمٹنے کے بجائے کشمیریوں کی جائز آواز کو کچلنے کے لیے مکروہ منصوبوں میں مگن ہے، جو کہ اقوام عالم کے لیے بلا شبہ لمحہ فکریہ ہے۔